والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضرات گرامی قدر، شہنشین علماء کرام، حفاظ اعظام اور اس روحانی و نورانی محفل میں تشریف لانے والے سبھی معزز مہمانان، آج کا یہ پروگرام اس حیثیت سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی جانب ہے جو اس دنیا میں سب سے سچی کتاب ہے اور اس دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے. قرآن مجید کی نسبت سے جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، میں نہایت مبارکبادی کا مستحق سمجھتا ہوں اس کے ذمہ داروں، یہاں کے اساتذہ کو، اور جن طلباء نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے ان کو اور ان کے والدین کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو قرآن مجید کے حفظ کرنے کی، حفظ کرانے کی اور اس میں مکمل طور سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. قرآن مجید کی حفظ کی دولت وہ عظیم سعادت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی توفیق نہ دے تو کوئی بھی بندہ محض اپنی محنت اور کوشش سے اس کا حفظ نہیں کر سکتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہماری اس دنیا میں بہت سے بڑے بڑے ایسے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، مورخین گزرے ہیں، اسلامی تعلیمات کے ایکسپرٹس اور ماہرین گزرے ہیں جن کے علم کا دنیا نے لوہا مانا، لیکن قرآن مجید کی حفظ کی دولت ان کو حاصل نہیں ہو سکی. قرآن مجید کا فہم بہت اچھا، قرآن مجید کے تعلیمات، اس کے احکام سے واقفیت بہت اچھی. خود ہمارے ہندوستان میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، جن کے علم کی، جن کے تاریخ کی، جن کے تفسیر کی، جن کے ادب و بلاغت کی، جن کے عربیت کی صرف ہندوستان ہی کے علماء نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء، بالخصوص علماء عرب نے لوہا مانا اور ان کی عربیت کے سامنے عرب کے علماء بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے. وہ حافظ قرآن نہیں تھے. اور ہم اپنے ہندوستان کے اندر ہی دیکھتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے دل کے اندر قرآن مجید کو پورا یاد فرما دیتے ہیں. تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس عظیم دولت کے لیے، اس عظیم سعادت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں، اس کے دل میں اپنا قرآن مجید نازل فرما دیتا ہے، اتار دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، آج کی اس پربہار محفل میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس پر گفتگو ہمارے جلسوں میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا پورا پس منظر، اس کی پوری تاریخ اور اس کا پورا جو ایک بایو ڈاٹا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر نہیں آ پاتا ہے، اور مقررین بھی عوام کی رعایت کرتے ہوئے اس پوری تفصیل کو بیان نہیں کرتے ہیں.
لیکن آج کا جو یہاں پر جلسہ ہے یہ اہل علم کا ہے، فضلہ ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر حفاظ کرام ہیں، اور جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے دانشور ہے، باشعور ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پورے موضوع کو بیان کروں۔ قرآن مجید نے جو آیت اپنی حفاظت کے سلسلے میں فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ بھی لے لیا۔ اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کی حفاظت کیسے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا فرمایا، اور کیا طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، جتنی بھی فرامین اور جتنے فرمودات اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیے، ان میں قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خود کلام فرمایا ہے۔ دیگر جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں باضابطہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ادا فرمایا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود کلام فرمایا۔ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود نکلے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا خود کلام فرمائے، اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں، اس کی اچھائی میں، اس کی حفاظت میں، اس کی سیفٹی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انتظام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قرآن مجید کو خود کلام فرما دیا تاکہ قرآن مجید مستند ہو، باسند ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی گنجائش نہ رہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پارے کی دوسری سورت کے پہلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ کی بات سچی، اللہ کی بات اچھی، اللہ کی بات محفوظ، تو اس قرآن مجید کے اندر کسی بھی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو اس کو اپنے علاج کی ضرورت ہے، قرآن کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، قرآن مجید کے اللہ نے کوئی شک رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی صدق نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عبرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا پہلا انتظام یہ کیا کہ خود کلام فرما دیا۔ دوسرا انتظام کیا فرمایا؟ قرآن مجید کو آسمانی دنیا سے زمینی دنیا تک منتقل کرنے کے لیے، کنورٹ کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے تمام فرشتوں میں جو سب سے زیادہ معتبر فرشتہ تھا، جو سب سے زیادہ امین فرشتہ تھا، جو سب سے زیادہ مقرب اور قریبی فرشتہ تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء تک پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا، جبریل امین کا انتخاب کیا۔ جبریل امین جیسا امانت دار، اتنا زیادہ پاورفل، اتنا زیادہ طاقتور، اتنا زیادہ مضبوط، اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ ایسے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल फरमाने के लिए मुंतखब फरमाया। और जिब्रील अमीर अल्लाह तबारक व तआला के उस कुरान मजीद को अल्लाह से और लौहे महफूज से लेते थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर लाकर नाज़िल फरमाते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद की हिफाजत का दूसरा इंतजाम फरमाया। इससे ज्यादा मुनज़्ज़म, इससे ज्यादा महफूज तरीका दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद के लिए मुंतखब फरमाया। आपने सुना होगा कि बहुत सारे सहीफे ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक साथ नाज़िल फरमा दिया, उनको पहाड़ों पर उतार दिया। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही दे दिया। बहुत सारे सहीफे नाज़िल हुए, ज़बूर नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल हुई, पूरा का पूरा नाज़िल हुआ। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद 23 सालों में नाज़िल हुआ, मुसलसल नाज़िल हुआ, तवातुर के साथ नाज़िल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से उसको नाज़िल फरमाया कि उसके नुज़ूल में भी कोई शक व शुबा बाकी न रहे। तीसरा तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ये फरमाया कि पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त इस रूए जमीन पर अगर कोई सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा अमानतदार, सबसे ज्यादा बाकिरदार, सबसे ज्यादा पाकीज़ा, सबसे ज्यादा अमानतदार, सबसे ज्यादा कोई भी एतबार से अगर अल्लाह का बंदा मौजूद था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस कुरान मजीद की हिफाजत के लिए रूए जमीन के सबसे पाकबाज शख्स को मुंतखब फरमाया। दोस्त ही नहीं, जिसके दुश्मन भी जिसकी सच्चाई की गवाही देते थे, जिसकी अमानतदारी की गवाही देते थे, जिसके हुस्न अखलाक की गवाही देते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे, अजीब सी बेचैनी की कैफियत थी। उस मौके पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बात इरशाद फरमाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुताल्लिक, पाकीज़गी से मुताल्लिक, सीरत से मुताल्लिक, तारीख के सफ़हात में आज भी वो सब लिखे हुए हैं और एक भी शख्स पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर ऐसा नहीं मिल सकता जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात का बैक वक्त उसके अंदर चीजें पाई जाती हैं। इन्नका लतहमिलुल कर्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया कुरान मजीद को महफूज करने के लिए। फिर आप देखिए कि कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम को मुंतखब फरमाया, जिन लोगों को मुंतखब फरमाया, वो अरब के लोग थे। अरब के बारे में आज भी मशहूर है कि अरबों का हाफिजा सबसे कवी होता है। अरबों की सूरत हाल ये थी कि अहले अरब अपने घोड़ों की 40-40 नस्ब को याद रखते थे, अपने ऊँटनी की नस्ब को याद रखते थे, तलवारों के नस्ब को याद रखते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम को मुंतखब फरमाया वो कौम भी कुव्वते हिफ्ज़ के एतबार से सबसे मेयारी कौम थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे नंबर पर ये कौम अरब को इख्तियार किया। पांचवें नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस कलाम के लिए कुरान मजीद को महफूज करने के लिए अरबी जुबान का इंतखाब किया। पूरी दुनिया के अंदर एक भी ऐसी जुबान ना उस वक्त थी और ना आज है जो अरबी जुबान से ज्यादा महफूज हो और अरबी जुबान से ज्यादा ओरिजिनल हो। जितनी जुबानें थी वो सब कन्वर्टेड है, उनके अंदर बहुत से अल्फाज खर्द हो गए, मिला दिए गए, उनके अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई, लेकिन अरबी जुबान आज भी वही पाई जाती थी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने जुबान मुबारक से अदा किया। आज भी वही पाई जाती है जो
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا آج بھی وہی پائی جاتی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولا کرتے تھے، آج بھی وہی پائی جاتی تھی جو تمام صحابہ کرام بولتے تھے۔ عربی زبان کی فصاحت میں، عربی زبان کی بلاغت میں، عربی زبان کی اصلیت میں، عربی زبان کی وسعت میں، عربی زبان کے الفاظ میں، عربی زبان کے تکلم میں، عربی زبان کے لہجے میں، عربی زبان کی ادائیگی میں آج بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ کسی بھی عربی مقرر کو سن لیجئے، کسی بھی عربی قاری کو سن لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عربی چلتی تھی آج بھی عربی محفوظ ہے، اس کے طریقے محفوظ ہے، اس کی ادائیگی کے سلیقے محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا، اور پورے تواتر کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ، پوری خوبی کے ساتھ، اپنی وسعت کے ساتھ، اپنی گہرائی کے ساتھ، اپنے معانی کے مفاہیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اختیار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حفاظت کا طریقہ اختیار کیا، یہ وہی طریقے تھے جس کی وجہ سے قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہوئی کہ عربی زبان کو اللہ نے منتخب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، صحابہ کو منتخب کیا، جبریل امین کا انتخاب کیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلم فرمایا۔ یہ 5 وہ چیزیں تھیں جو آسمان سے لے کر زمین تک قرآن مجید کے آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے انتظامات فرما دیے۔ قرآن مجید جب دنیا میں نازل ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جب اس کو بٹھا دیا گیا، اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوئی وہ بھی سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، متن قرآن کی حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کے اندر، کسی ایک شوشے کے اندر، کسی ایک نقطے کے اندر، کسی ایک حرف کے اندر نہ کبھی کبھی بیشک کی گئی ہے اور نہ کبھی کبھی بیشک کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متن قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ جو قرآن مجید ہم آج پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کا صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، یہ بعینہ ہی وہی قرآن مجید ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ کوئی اگر آدمی قسم کھا لے اس بات پر، زمین و آسمان کی قسم کھا لے، اللہ کی کبریائی کی قسم کھا لے، تو قطعاً حاضر نہیں ہو سکتا ہے قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی صداقت کتنی زیادہ واضح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، اور الفاظ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ ایک لفظ میں بھی قطر بیوت نہیں ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس پہ بڑا اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات جب جا رہے تھے سفر میں اور ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے، تو اس بستی کے لوگوں نے قرآن مجید کے بیان کے مطابق ان لوگوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان بستی والوں نے ان نبیوں کی کوئی قدر نہیں کی، یہ بے قدرے لوگ تھے۔ اس کو اس طرح کر دیا جائے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ لوگ ان کی مہمانی کے دوڑتے ہوئے آ گئے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب بعد میں دیا، تلوار پہلے منگا لیا، کہا کم وقتوں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ اس تلوار سے ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے کلام میں ایک بھی لفظ کی گنجائش نہیں ہے، ایک بھی حرف کی گنجائش نہیں ہے، تم آیت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو محفوظ فرما دیا اور اس کے لیے ایسا انتظام فرمایا۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، ان کا سینہ اتنا محفوظ تھا، اتنا ذہن اتنا محفوظ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کو اپنے سینوں میں یاد کر لیا کرتے تھے۔
صحابہ کرام نمازوں کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، راتوں رات عبادت کرتے تھے اور پورے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے نمازوں کے اندر۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو پتھروں پر بھی لکھا تھا، چمڑیوں پر بھی لکھا تھا، پتوں پر بھی لکھا تھا، کاغذ پر بھی لکھا تھا، جتنے ذرائع ہو سکتے تھے تختیوں پر لکھ رکھا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حضرات کے صحیفوں کو لے کر، تمام حضرات کے مخطوطات کو لے کر قرآن مجید کو منظم اور مرتب انداز میں شائع فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متن کو ایسا محفوظ فرمایا۔ پھر قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کو منظم فرمایا، تفسیر کو محفوظ فرمایا۔ ایک پوری فہرست ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا، حبر هذه الامہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تفسیر کا ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ صحابہ کرام میں اس معاملے میں سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ، متن قرآنی کے ساتھ اس کے ایک ایک معنی کو، ایک ایک مفہوم کو واضح فرما دیا۔ جہاں پر اشکال ہو سکتا تھا، جو نہیں سمجھ میں آتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو واضح فرما دیا۔ قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ تھا کہ آپ سحری کب کس وقت تک کھا سکتے ہیں، اس میں ایک صحابی تھے، ان کو کنفیوژن ہو گیا۔ وہ رات کی تاریکی کا اندازہ لگانے کے لیے سفید اور کالے دھاگے رکھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باضابطہ تفسیر فرمائی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کو اللہ نے محفوظ فرمایا، اس کی تفسیر کو محفوظ فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید کے احکام کو، کہ کون سا حکم فرض ہے، کون سا حکم واجب ہے، کون سا حکم نفلی ہے، کون سا حکم سنت ہے، کون سا حکم مستحب ہے، کون سا حکم مکروہ ہے، کون سا حکم حرام ہے، کون سا حکم مکروہ لعینہ ہے، کون سا مکروہ لغیرہ ہے، کون سا حرام لعینہ ہے، کون سا حرام لغیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا سلسلہ کھڑا کر دیا، ایک ایسا سلسلہ بنا دیا کہ آج بھی امت کے افراد اس امت کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور قرآن مجید اس کے پورے مفہوم کو، اس پورے احکام کو، تمام فرائض کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے اسی شعبے کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن مجید کے احکام کے لیے ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے جو قرآن مجید کے آیات احکام کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متن کی حفاظت کی اور اس کی تفسیر کی حفاظت کی اور اس کے احکام کی حفاظت کی۔ اور سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی بھی حفاظت کر دی جس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قول و فعل احادیث کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ نبوت ملنے کے بعد سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے جتنی باتیں حضور نے فرمائی، جتنے کام حضور نے فرمائے، جہاں جہاں گئے اور جو کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت محفوظ فرما دی، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ جس آدمی پر قرآن مجید نازل ہوا اس کی سیرت محفوظ نہیں ہے تو قرآن مجید کی حفاظت کی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح محفوظ فرما دیا کہ آپ یقین نہیں مانیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہاں تک محفوظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال کالے تھے اور کتنے بال سفید تھے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے جس کی زندگی اس قدر محفوظ ہو اتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے گھوڑے
اور یہ سنیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے قرآن کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرتوں کو بھی محفوظ کروا دیا۔ آپ کھا کر دیکھ لیے صحابہ کرام کی زندگی پر جو اسد الغابہ نامی کتاب لکھی گئی، التمیز فی صحابہ جو کتاب لکھی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,25,000 صحابہ کرام، اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,50,000 صحابہ کرام کی سیرت ویسے ہی محفوظ تھی جیسے مستند تاریخ کے در ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی، صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو محفوظ فرما دیا۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے قرآن مجید کی آج تک حفاظت کی ہے، ان کی بھی سیرتیں باضابطہ محفوظ ہیں۔ امام بخاری کی سیرت دیکھنی ہو، تابعین کی سیرت دیکھنی ہو، تبع تابعین کی سیرت دیکھنی ہو، امام مسلم کی سیرت دیکھنی ہو، امام ترمذی کی سیرت دیکھنی ہو، ابو حنیفہ کی زندگی پڑھنی ہو، امام شافعی کی زندگی پڑھنی ہو، آپ کو ان کی زندگی پر اتنی تفصیلات مل جائیں گی جتنا پوری دنیا کا مشہور ترین آدمی اس کی نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کو گاندھی کے بارے میں، نہرو کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں مل سکتی ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا خادم کی زندگی کی تفصیلات مل جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خدائی انتظام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول میں اس کو محفوظ کیا، اس کو پہنچانے میں محفوظ کیا، جس سینے پر اتارنا تھا اس سینے کو محفوظ کیا، جن لوگوں کو امت تک پہنچانا تھا ان کی زندگی کو محفوظ کیا، اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق حافظ قرآن کے جسم کو، اس کے کفن کو مٹی بھی نہیں کھاتی ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو، قرآن کی ذمہ داری لینے والوں کو مرنے کے بعد بھی محفوظ فرما دیا۔ اور مرنے کے بعد جب اٹھے گا تو جنت کے اندر ایسا آدمی جائے گا اور اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور جنت کے بارے میں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے خیر و ابقا، کہ جنت کی زندگی سب سے زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے بھی ہے۔ ایسا آدمی جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں بھی محفوظ، قبر کے اندر بھی محفوظ، حشر کے اندر بھی محفوظ، اور جنت کے اندر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ یہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی حفاظت کرنے والا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اس عظمت کو سمجھنے کی، اس کی حفاظت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے ذریعے کے بارے میں ہم سے کہلوائی ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کا داعی بنائے، قرآن کا شیدائی بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کا محافظ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔